محمد اظہر، یہ ان کے والد صاحب بچپن میں چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے. یہ بچہ یتیم بھی ہے، لیکن حوصلہ اتنا ہے. اس خاندان کا پہلا ایسا طالب علم ہے جو میرے مدرسے میں حافظ بننے کے راستے کو انہوں نے چنا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ بچہ حافظ قرآن بنے. اور سنیے ان کی تقریر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے کا جنم ہوتا ہے کہتے ہیں فخر سے، 1,00,000 کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا. یورپ کے تھے اہل دل اہل سر، یورپ کے جو تھے اہل دل اہل سر دیتے تھے بیٹی کو موٹر خرید کر. ہندوستان کی شان عمارت کو دیکھیے، ہندوستان کی شان عمارت کو دیکھیے، دیتا ہے باپ بیٹی کو شوہر خرید کر. اور صدر جلسہ معزز سامعین اکرام، آج جو حالات ہمارے سامنے ہے اور جو معاشرے کی تھکی تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اسے دیکھ دیکھ کر پڑھ پڑھ کر دلوں میں غم و عالم کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے کہ اے میرے مولا، ہم انسانیت کی چمن میں ہے یا درندوں کے کسی جنگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لمحہ انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انسان کی شکل میں درندے کہاں سے آ گئے جنہوں نے شیطانوں کو بھی شرمندہ کر دیا. ہم لوگ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ آج کہیں معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا. آج فلاں مقام پر ایک نوجوان نے اپنی نئی نویلی دلہن کو زندہ جلا دیا. اور جب تم کسی معصوم بیٹے پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتے ہو تو تمہارا دل میں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ بتاؤ اس معصوم سی نازک سی زندگی نے کیا ظلم کیے تھے؟ وہ کون سا جرم تھا جس کی سزا تمہاری عدالت نے موت لکھی؟ اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے اور رجال قوامون علی النساء کہ ہم نے مرد و عورتوں پر قوام مقرر کیا. مرد عورت پر قوام ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے مردوں کو اس کی حیثیت، اس کی اوقات، اس کی شخصیت اور اس کی ذمہ داری کو مرد و عورتوں پر واضح فرمایا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. تمہاری حیثیت قوم کی ہے. تم پر لازم ہے کہ محنت سے کمائی کر کے حلال رزق کے ذریعے اپنی بیوی کی نان و رفقہ اور بچوں کی پرورش کرنا مردوں پر فرض ہے. فرمایا اپنی بیوی اور بچوں کی نفوس کی حفاظت کرنا تم پر لازم ہے. کمانا بیوی پر لازم نہیں. شوہر کو دولت دینا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں. پیسہ کمانا، بازاروں میں جانا، فیکٹریوں کو چلانا، دکانوں پر بیٹھنا یہ ذمہ داری عورتوں کی نہیں بلکہ مردوں کی ہے. تم کام کو سنبھال لو، عورتیں تمہاری گھر کو سنبھالتی رہے گی. تم زمانے سے لڑتے رہو، عورت تمہاری گھر کو جنت کا نمونہ بناتی رہے گی. اور رجال قوامون علی النساء، لیکن آج اس کے معنی بدل دیے گئے، اس کے جغرافیہ بدل دیے گئے. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے وطن کے شریف بھائیوں، جو لڑکا شادی کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ جس گھر سے اپنی بیوی کو لا رہا ہے اس کے ماں باپ کے غم کے اور دکھتے دلوں کو کچھ سہارا دے کر آئے، کچھ پیسہ دے کر آئے، کچھ سہارا دے کر آئے، کچھ پیسہ دے کر آئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہر کا ادا کرنا تم پر واجب ہے. اور پیسے ہیں جو جہیز کے نام پر بھیک مانگ رہے ہیں اور اپنے بیوی کے پاپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے گھر کے بھکاری ہیں، ہم تمہارے گھر کے، تمہارے بیٹی کے کتے اس وقت ملیں گے جب تم ہمیں خرید لو گے. کہا ٹھیک ہے جناب، کیا ہمارے بیٹی کے غلام بن جائیں گے؟ جواب دیا ہاں بن جائیں گے. کہا آپ کی کیا چارج ہے؟ کہا ایم اے فائل ہو بس 15,000 میں کام چل جائے گا. کہا آپ کی فیس کیا ہے جناب؟ کہا گریجویٹ ہو اس لیے 1,00,000 روپیہ چاہیے. یعنی آج فقیروں کا الگ الگ لسٹ بنے ہوئے ہیں. یہ 10,000 کے فقیر ہے، یہ 15,000 کے فقیر ہے، یہ ماڈرن فقیر ہے. مثال کے طور پر آپ دیہات میں چلے جائیے، وہاں ایک فقیر آئے، السلام علیکم بھائی صاحب کچھ دے دو اللہ کے نام پر. آپ اس فقیر کو 10 روپیہ دے دیجیے گا تو وہ فقیر دعائیں دے کر خوشی خوشی چلا جائے گا اور کہے گا بھائی دانا ہے، سخی ہے، انہوں نے مجھے 10 پیسے دیے. لیکن آپ بنگلور کے ایم جی روڈ پر چلے جائیے، دلی کی چاندنی چوک پر چلے جائیے، مدراس، کلکتہ، بمبئی، ایسے کئی بڑے شہروں میں چلے جائیے، وہاں ایک فقیر آئے سوٹ ووٹ ٹائی لگا کر انگریزی میں مانگے گا پلیز ہیلپ می سر، پلیز گیو می سر. آپ اس فقیر کو 100 روپیہ دے دیجیے گا تو وہ فقیر 100 روپیہ پہ نظر پڑتے ہی الٹا آپ کی طرف دیکھے گا اور کہے گا خود تو اپنے زمانے میں فقیر نہیں تھا. کہتا ہے شرم نہیں آتی مہنگائی کے زمانے میں 100 روپیہ دے رہے ہو؟ یہ دیہاتی فقیر ہے جو 100 روپیہ مان جاتے ہیں، مگر یہ شہری فقیر ہے اس لیے اسے کم از کم 500 روپیہ دینا پڑے گا.
ये मॉडर्न फकीर है, ये VIP फकीर है, ये डायरेक्ट नहीं मांगते, इन्होंने मांगने के लिए अलग से रखा है कि हम इतनी भीख दिलाएंगे, इतना कमीशन चाहिए। लेकिन सुनो कमीशन खाने वालों, लानत हो उन पर के किसी की बेटी के घर को उजाड़ कर ले जाने से बेहतर है कि तुम किसी के दरवाजे पर बैठ जाओ, सुबह से शाम तक में तुम्हें भीख मिल ही जाएगी, मगर खुदा के वास्ते किसी पर जुल्म मत उठाओ, किसी के घर को बर्बाद मत करो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जुल्म दिया है, अपनी औलाद समझकर, अगर तुम्हारी माँ ये समझती कि मेरे पेट में, मेरे शिकम में किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी बंदर ने जन्म लिया है, खुदा की कसम फेंक देती। बाप तुम्हें अपनी औलाद नहीं समझते, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तुम्हें दाखिला नहीं मिलते, और बसों में सीट नहीं मिलती, रेलगाड़ियों में तुम्हें रिजर्वेशन नहीं मिलती, हिंदुस्तान की हुकूमत में तुम्हें मुलाजमत नहीं मिलती, क्योंकि मुलाजमत के लिए इंसानों की जरूरत है, जानवरों की नहीं। मैं अपनी तकरीर को वहीं खत्म करता हूँ। माशाअल्लाह, बहुत दर्द है इस तकरीर में। जहेज़ एक ऐसा उन्वान बन गया है जिनको आप तन्हाई में सोचेंगे तो यकीनन आपके आंखों में आंसू भर जाएगा और ये कहने पर मजबूर कर देगा कि हम इंसान हैं या जानवर। क्योंकि अगर इंसान होते हम दूसरों के दुख और दर्द को समझते, लेकिन आज कोई किसी के दर्द को नहीं समझता। रोज़ाना अखबारात को पढ़ जाइए, ये खबर ज़रूर मिलेगी कि जहेज़ की वजह से फलां ने फलां को जला दिया। इसलिए मेरे भाइयों, तौबा करो। जिन लोगों ने जहेज़ लिए, तिलक लिया, वापस कर दो, नहीं तो कल क़यामत के दिन बहुत बड़ा हिसाब देना पड़ेगा।